بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف آئی اے کی فزیکل ٹیسٹ کی جو سلپ ہیں تو وہ اب آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ملتان میں کچھ کینڈیڈیٹس کو سلپ موصول ہو چکی ہیں، تو اس کے حساب سے جو ایف آئی اے کا فزیکل ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو وہ اس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایف آئی اے کا جو ٹیسٹ ہے تو یہ بھی باقی فورسز کی طرح 1.6 کلومیٹر ہوگا، جو ہمیں 7.5 منٹوں میں طے کرنا ہوگا۔ یعنی کوئی بھی گراؤنڈ ہوگا یا ٹریک ہوگا تو اس کے اوپر رننگ کروائی جائے گی، اور وہ تقریباً 1.6 کلومیٹر ہوگی، جو کہ آپ کو 7.5 منٹوں میں طے کرنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فزیکل ٹیسٹ جو تو پاس نہیں ہوتا، اور اس کی کچھ بیسک وجوہات ہیں کہ جو غلطیاں ہم وہاں پہ کرتے ہیں۔ اگر ان غلطیوں کو ہم وہاں پہ ٹیسٹ میں نہ کریں اور پورے 7.5 منٹ کی رننگ ہم کریں تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ہے کہ جو اس ٹیسٹ کو پاس نہ کر سکے، کیونکہ یہ بالکل ایوریج لیول کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہم تمام لوگ جو ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی کی جاتی ہیں کہ جن غلطیوں کے باعث یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور ان غلطیوں کو اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں کرتا تو وہی لڑکا یا وہی کینڈیڈیٹ آسانی کے ساتھ اس ٹیسٹ کو پاس کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے، جیسے ہی کینڈیڈیٹس کو رننگ کی لائن پہ لے کے آیا جاتا ہے تو سب سے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پہلا منٹ ہے تو اس میں ہم میکسیمم بھاگیں، کیونکہ وہاں پہ کچھ لڑکے ایسے آئے ہوتے ہیں کہ جن کا اسٹیمنا اچھا ہوتا ہے تو وہ پہلے منٹ میں بڑا تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ تو باقی لڑکے بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو کور کرنا ہے، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کوئی پوزیشن نہیں لینی ہوتی ہے، جسٹ اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے منٹ میں آپ کی باڈی وارم اپ نہیں ہوتی، لیکن آپ جب سپیڈ کے ساتھ بھاگتے ہو تو ایک دم سے آپ کے مسل جو ہوتے ہیں تو وہ پل ہو جاتے ہیں، اور آگے جو 6 منٹ آپ نے رننگ کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کسی بھی صورت کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو میری ان تمام کینڈیڈیٹ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، ایک سجیشن ہے ان کے لیے کہ جو لڑکے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا آسانی کے ساتھ یہ فزیکل ٹیسٹ کلیئر ہو جائے تو کائنڈلی آپ پہلے منٹ میں اپنے جو مکمل اسٹرینتھ ہے اس کے ساتھ نہ بھاگیں، جسٹ آپ اپنی باڈی کو ایک وارم اپ پوزیشن میں لے کے آئیں، نارمل رننگ کریں۔ بے شک ادھر وہاں جو لڑکے ہیں تو وہ اگر آپ سے آگے نکل جاتے ہیں تو آپ نے ان کو آگے نکل دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ان سے نہیں جیتنا، آپ نے جسٹ اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ دوسری بات، آپ ایک دم اپنے سانس کو مینٹین رکھیں۔ آپ ایوریج لیول کا جو سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے تھوڑی سپیڈ کے ساتھ آپ اپنا سانس بحال رکھیں، تاکہ کیونکہ جب آپ رننگ پوزیشن میں ہوتے ہوں تو آکسیجن زیادہ کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم آپ کی جو بریدنگ ہے تو وہ مینٹین رہنی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ دیکھو کہ آپ کی باڈی وارم اپ ہو چکی ہے، یعنی پہلے سے 2 سے 3 منٹ جب آپ رننگ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کی باڈی مکمل طور پر وارم اپ ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک ایوریج سپیڈ سے تھوڑا زیادہ سٹیپ لینا شروع کریں، تاکہ آپ وہ جو ڈسٹینس ہے وہ گیون ٹائم میں کمپلیٹ کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اینڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 سے 1.5 منٹ بچا ہوا ہے تو اس میں آپ بے شک آپ فل اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے بھی بھاگیں تو تب بھی آپ کی باڈی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی باڈی پہلے سے وارم اپ ہو چکی ہوتی۔ تو اگر ہم ان بیسک چیزوں پہ عمل کریں، یعنی سٹارٹ میں ہم فل سپیڈ کے ساتھ نہ بھاگیں، اپنے سانس کو بال رکھیں اور لڑکوں سے آگے نکلنے والی غلطی نہ کریں، تو ہم آسانی کے ساتھ اپنا یہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایوریج لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سجیشن اچھی لگی ہوں گی۔